اپنے باپ کا بیٹا ہوں, اپنے باپ کا بیٹا ہوں. میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, میں ایک اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. پاکستان کے اندر نہیں, دنیا میں اس بات کو سراہا گیا کہ پاکستان نے اپنی خاتون وزیر خارجہ کو افغانستان بھیجا ہے جہاں طالبان ہیں. اپنی خواتین کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرنے کا یہ نہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے, نہ پاکستان کا معاشرہ سکھاتا ہے. یہ کچھ ایسے تنگ نظر لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عورت کو گھر میں کمرے میں بند کر دیا جائے جہاں اس کی چیخ تک سنائی نہ دے, کہ اس طرح کے بیان اگر آئندہ بھی اس فلور پر آئے تو جس طرح میں نے آج مذمت کی ہے میں دوبارہ مذمت کروں گی اور پورا ہاؤس مذمت کرے گا. کی دل آزاری ہوئی ہے. چلو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. جی محترمہ شازیہ مری صاحبہ. بہت شکریہ ڈیپوٹی اسپیکر صاحب. سب سے پہلے تو میں ایک آنریبل ممبر نے یہاں پاکستان کی جو منسٹر آف اسٹیٹ آن فارن افیئرز ہے ان کے متعلق ایک کامنٹ پاس کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ افغانستان گئیں, انہیں نہیں بھیجنا چاہیے تھا, ان کے وہاں جانے سے جو ہے وہ برا تاثر ملا ہے. میں ان کے اس بیان کی, ان باتوں کی, ان کامنٹس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. اب میرا خیال ہے کہ یہ ملک متحمل نہیں ہے اپنی خواتین کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرنے کا. یہ نہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے, نہ پاکستان کا معاشرہ سکھاتا ہے. یہ کچھ ایسے تنگ نظر لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عورت کو گھر میں کمرے میں بند کر دیا جائے جہاں اس کی چیخ تک سنائی نہ دے. میں ڈیپوٹی اسپیکر صاحب نہ صرف اس بیان کی مگر ایسی تنگ نظری کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. ڈیپوٹی اسپیکر صاحب, ہمیں فخر ہے اپنی وزیر خارجہ جو وزیر مملکت ہیں, ہمیں ان کے تمام ایفرٹس پر فخر ہے. اور جب وہ افغانستان گئی تو شاید ہمارے یہ آنریبل ممبر میڈیا پر ان خبروں کو دیکھ نہیں سکے. پاکستان کے اندر نہیں, دنیا میں اس بات کو سراہا گیا کہ پاکستان نے اپنی خاتون وزیر خارجہ کو افغانستان بھیجا ہے جہاں طالبان ہیں, جہاں عورتوں کو حقوق نہیں ملتے. وہاں پاکستان بتاتا ہے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہونے چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے بیان اگر آئندہ بھی اس فلور پر آئے تو جس طرح میں نے آج مذمت کی ہے میں دوبارہ مذمت کروں گی اور پورا ہاؤس مذمت کرے گا. انف از انف. میں جی یہ ابھی جس بات پر بحث ہو رہی ہے میں اس کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے, میں چترالی صاحب کی بہت عزت بھی کرتی ہوں اور جو ان کا موقف ہے وہ موقف بھی ہو سکتا ہے, ان کو بھی اظہار رائے کی آزادی ہے, لیکن اس اظہار رائے پہ کہ یہ توسط سے کسی کے اوپر حملہ آور نہیں ہونا چاہیے. اور میں حنا ربانی کھر صاحبہ کی کولیگ بھی ہوں اور میں نے ان کو کام کرتے بھی دیکھا ہے اور آج وہ اس منصب پہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان کو عزت ہے, لیکن وہ صرف خاتون ہونے کے ناطے اس منصب پہ نہیں ہے بلکہ اپنی ایکسپرٹیز, اپنی کمٹمنٹ اور دن رات اس خاتون کو میں نے کام کرتے دیکھا ہے. اور ملک کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ کس طرح خواتین نے اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. فاطمہ جناح صاحبہ سے لے کر اس کے بعد کلثوم نواز شریف صاحبہ بھی ابھی ریسنٹ جو سیاسی تاریخ ہے اس کا حصہ ہیں کہ کس طرح انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک عامر کا مقابلہ کیا. میری خود خالہ جو اب اس دنیا میں نہیں رہی, بیگم نجمہ حمید صاحبہ, انہوں نے ملک کی ترقی, ملک کی سیاسی جدوجہد اور ملک کی جمہوریت کے لیے جو قربانی دی ہے وہ بھی ایک خاتون ہے. اور مجھے فخر ہے کہ یہ جو ایوان ہے اس کو بھی ایک خاتون نے اسی چیئر پہ بیٹھ کر چلایا ہے اور یہ پاکستان کے لیے بھی فخر ہے اور پاکستان کی خواتین کے لیے بھی باعث فخر بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس طرح کی بجائے ہونا یہ چاہیے کہ اس ایوان میں بیٹھا ہوا ہر شخص جو میل کمیونٹی ہے ان کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نمائندہ ہیں 50% آبادی کا پاکستان کی. اور اگر حنا ربانی کھر صاحبہ نے افغانستان میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے تو وہ پورے پاکستان کے لیے فخر ہے. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے پچھلے مہینے میں خود OIC کی انفارمیشن منسٹرز کی کانفرنس میں گئی تھی اور میں ضرور اس ایوان میں ریکارڈ پہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں 48 کنٹریز کے جو
اسلامک کنٹریز تھیں اس میں واحد پاکستان کی میں انفارمیشن منسٹر تھی جو خاتون تھی، اور یہ پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ یہ خاتون اور مرد حضرات کا معاملہ نہیں ہے، یہ کمپٹنسی کے اوپر اور اپنی کمٹمنٹ کے اوپر اور جس طرح انسان ملک کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے اس کے لیے آپ سب کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، اور اس طرح کا جو تاثر ہے وہ دنیا میں غلط جاتا ہے کہ پاکستان کے ایوان سے ایسی بات جائے۔ افغانستان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وزیر خارجہ جو منسٹر آف اسٹیٹ ہنا ربانی کھر صاحبہ، مجھے اس دن آئی گاٹ ایموشنل جس دن ہنا ربانی کھر صاحبہ اس ٹیبل پہ بیٹھی تھیں جس میں طالبان کے ساتھ بیٹھ کر وہ افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کر وہ مذاکرات کر رہی تھیں۔ تو میرے خیال میں ہم سب کو اس بات پر پاکستان کو اور پاکستان کی خواتین کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ جی عبداللہ گورا چترالی آپ ایک خاتون پارلیمنٹیرین کے حیثیت سے اور ایک پاکستانی خاتون ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتی ہوں آج تمام خواتین کی دل آزاری ہوئی۔ محترمہ اس نے معذرت بھی کر لی ہے اور اس بات کو ختم کریں گے۔ چترالی صاحب نے معذرت کی ہے، لیکن ایز اے ویمن پارلیمنٹیرین میں سمجھتی ہوں کہ اس پارلیمان کو خواتین کی احترام کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے آج کے اس پورے معاملے میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک ان کا کال ہے، ان کی کوٹیشن ہے جو میں اس ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ناٹ اونلی دیٹ کہ وہ پہلی خاتون وزیر اعظم رہی اسلامی مملکت کی، لیکن انہوں نے بڑا خوب کہا کہ اٹ از ناٹ ایزی having a woman, being a woman anywhere. Moreover, for women leaders, the obstacles are greater, the demands are greater, the barriers are greater, and the double standards are greater. وہ بہت سمجھدار خاتون تھیں اور یہ اس وقت اپنی تمام تجربات کی بنیاد پہ کہہ گئی تھیں کہ خواتین کے لیے معیار ہمیشہ دوگلا معیار رہتا ہے، خواتین کے لیے چیلنجز ڈبل رہتے ہیں، تو خواتین زیادہ محنت کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود سوسائٹی کے اندر جو ایکسیپٹنس ہے، جو ٹالرنس ہے، اس میں خواتین کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر پارلیمنٹ کے اندر ہم اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کریں گے کہ ہنا ربانی جیسی ہماری بہادر بہن جو ہے وہ افغانستان گئی اور پاکستان کو یہ بات مجھے بات کرنے دیں، میں بات کرنے دیں، مجھے ڈرائے نہیں، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، میں ایک اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ چترالی صاحب پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے میں ڈرتا نہیں ہوں۔ بات میں تم کیا چیز ہو؟ وائنڈ اپ کریں چترالی آرام سے صاحب۔ بیٹھو، چترالی صاحب میں بات کروں گا، میں انسان ہوں، میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، اپنے باپ کا بیٹا ہوں، میں اپنے چترالی باپ کا صاحب بیٹا ہوں، چترالی صاحب میں چیئر کو ایڈریس کریں جی، بات مکمل کریں۔ چترالی صاحب اب چیئر کو ایڈریس کریں، بات مکمل کریں۔ ورنہ مریم، یہ مریم صاحبہ جو ہے یہاں وزیر ہیں، کبھی میں نے ان کی مخالفت کی ہے؟ یہ بھی وزیر ہیں، میں اس کی اس اینگل سے بات نہیں کیا تھا۔ دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ اگر ایک وفد جس میں علماء بھی ہو، جس میں اس علاقے کے لوگ بھی ہوں، آپس میں ملیں تو ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ مسئلہ اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے، چلو میں اپنے الفاظ واپس جی چترالی صاحب نے اگر